بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیز وائس کے معزز سامعین السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب موقع صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنی گراں قدر نصیحت سے نوازا۔ کتب احادیث میں اس موضوع پر عظیم نصیحتوں کا ذخیرہ موجود ہے، تاہم ذیل میں ایک طویل حدیث نقل کی جاتی ہے جس میں مختصر اور جامع انداز میں متفرق نصیحتیں جمع ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان صحیفوں میں صرف مثالیں اور نصیحتیں ہیں۔ مثلاً ان میں یہ مضمون بھی تھا، ہے مسلط ہونے والے بادشاہ جسے آزمائش میں ڈالا جا چکا ہے اور جو دھوکہ میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے تجھے اسی لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو جمع کر کے دنیا کے ڈھیر لگا لے، میں نے تو تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ کسی مظلوم کی بد دعا کو میرے پاس آنے نہ دے، کیونکہ جب کسی مظلوم کی بد دعا میرے پاس پہنچ جاتی ہے تو پھر میں اسے رد نہیں کرتا، چاہے وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب تک عقل مند آدمی کی عقل مغلوب نہ ہو جائے، اس وقت تک اسے چاہیے کہ وہ اپنے اوقات کی تقسیم کرے۔ کچھ وقت اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے ہونا چاہیے، کچھ وقت اپنے نفس کے محاسبے کے لیے ہونا چاہیے، کچھ وقت اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور اس کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اور کچھ وقت کھانے پینے کی ضروریات کے لیے فارغ ہونا چاہیے۔ اور عقل مند کو چاہیے کہ صرف 3 کاموں کے لیے سفر کرے، یا تو آخرت کا توشہ بنانے کے لیے، یا اپنی معاش ٹھیک کرنے کے لیے، یا کسی حلال لذت اور راحت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور عقل مند کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانہ کے حالات پر نگاہ رکھے اور اپنی حالت کی طرف متوجہ رہے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور جو بھی اپنی گفتگو کا اپنے عمل سے محاسبہ کرے گا وہ کوئی بیکار بات نہیں کرے گا بلکہ صرف مقصد کی بات کرے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے سب عبرت کی باتیں تھیں۔ مثلاً اس میں یہ مضمون بھی تھا کہ مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے موت کا یقین ہے اور وہ پھر خوش ہوتا ہے، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے جہنم کا یقین ہے، وہ پھر بھی ہنستا ہے، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے تقدیر کا یقین ہے اور وہ پھر بھی اپنے آپ کو بلا ضرورت تھکاتا ہے، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جس نے دنیا کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ دنیا آنی جانی چیز ہے، ایک جگہ رہتی نہیں، اور پھر مطمئن ہو کر اس سے دل لگاتا ہے، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے کل قیامت کے حساب کتاب کا یقین ہے اور پھر عمل نہیں کرتا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ وصیت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ تمام کاموں کی جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلاوت قرآن اور اللہ کے ذکر کی پابندی کرو، کیونکہ یہ زمین پر تمہارے لیے نور ہے اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ ہنسنے سے بچو کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور چہرے کا نور جاتا رہتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد کو لازم پکڑ لو کیونکہ یہی میری امت کی ربانیت ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ دیر خاموش رہا کرو کیونکہ اس سے شیطان دفع ہو جاتا ہے اور اس سے تمہیں دین کے کاموں میں مدد ملے گی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکینوں سے محبت رکھو اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیاوی مال و دولت اور ساز و سامان میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو اور اوپر والے کو مت دیکھا کرو، کیونکہ اس طرح کرنے سے تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ اور فرما دیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حق بات کہو چاہے وہ کڑوی کیوں نہ ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اپنے عیب معلوم ہیں تو دوسروں کے عیب دیکھنے سے رک جاؤ، اور جو برے کام تم خود کرتے ہو ان کی وجہ سے دوسروں پر ناراض مت ہو۔ تمہیں عیب لگانے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تم اپنے عیبوں کو تو نہیں جانتے اور دوسروں میں عیب تلاش کر رہے ہو، اور جن حرکتوں کو خود کرتے ہو ان کی وجہ سے دوسروں پر ناراض ہوتے ہو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا ہے ابو ذر، حسن تدبیر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں، اور ناجائز مشتبہ اور نامناسب کاموں سے رکنے کے برابر کوئی تقوی نہیں، اور حسن اخلاق جیسی کوئی خاندانی شرافت نہیں۔ معزز سامعین، اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنا نصیب فرمائے اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے پہنچانا بھی نصیب فرمائے، آمین۔